اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 4۔ اس پارے میں دو صورتیں ہیں، سورہ آل عمران کا اختتام اور سورہ نساء کا آغاز ہو رہا ہے۔ آغاز میں سب سے محبوب چیز کو رب کے راہ میں قربان کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس پارے کے اختتام میں رشتوں کی حرمت کو پہچاننے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس پارے میں جو دعائیں ذکر کی گئی ہیں وہ شروع میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں تاکہ ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنا بہترین کارساز، اپنا وکیل اللہ کو سمجھتا ہے۔ جب اس کو کوئی مشکل آن پڑتی ہے، بڑے سے بڑے کام میں رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ کن کلمات کے ساتھ؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسا عمل ہے، بڑی سے بڑی رکاوٹ کے لیے یہ کافی ہو جاتا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا پڑھی تھی کہ جس کی بدولت جلتی ہوئی آگ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے گلزار بنا دیا، ٹھنڈا بنا دیا۔ تو یہ دعا بڑی ہی جامع ہے، بڑی مختصر ہے اور بڑا پاورفل عمل ہے۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی کام آپ کا جو پھنسا ہوا ہے، الجھا ہوا ہے، کام بن نہیں رہا، تو آپ اس وظیفے کو اپنائیں، اللہ سبحانہ و تعالی بڑی سی بڑی مشکل کو دور کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ بھی دعائیں کرنی چاہیے جو سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ہیں۔ اپنے رب سے مخاطب ہوا کریں اور کہا کریں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب، ہم نے اعلان کرنے والے کا اعلان سنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا۔ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے اے ہمارے رب، ہم نے تجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم آخری نبی کی آخری بات پر ایمان لے آئے۔ بربکم فآمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ایمان کے بدلے میں ہمیں کیا عطا کر؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو، سیئات کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں فوت اس حال میں کرنا کہ ہم نیک ہوں، یعنی ایمان کی حالت میں ہماری موت آئے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے اللہ جو رسولوں کے ذریعے ہم تک تیرے وعدے پہنچے ہیں وہ وعدے بھی ہمیں عطا کر دینا، یعنی جنت کی جو بشارتیں رسولوں نے سنائی ہیں، جو اہل ایمان کے لیے تو نے انعامات جاری کیے ہیں، اے اللہ وہ انعامات بھی ہمیں عطا کر دینا۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے ہمارے رب قیامت کے دن ہمیں ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ دعا کریں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے اپنا تعلق قائم کریں۔ یہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں اپنے رب سے اپنی کمیوں کوتاہیوں کی معافی مانگیں اور ندامت کے آنسو بہائیں، اور دنیا میں چاہتے ہیں عزت مل جائے، آخرت کے دن، قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اے ہمارے رب قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے ہمیں بچانا، جس طرح دنیا میں ہمارے عیوب پر تو نے پردے ڈالے ہیں، ہماری کمیوں کوتاہیوں پر اے اللہ تو نے پردے ڈالے ہیں، قیامت کے دن بھی ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ڈانپ لینا، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر کے ہمیں جنت عطا کر دینا۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ آل عمران میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کی طرف۔ سورۃ آل عمران میں بھی مضامین کی ترتیب سورۃ البقرہ کی طرح ہے، جس طرح سورۃ البقرہ میں یہود سے خطاب کیا گیا تھا، اسی طرح آل عمران میں عیسائیوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ تم کو جو منصب دیا گیا تھا تم نے اس منصب کی قدر نہیں کی، یہ منصب اب امت محمدیہ کو دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح تعمیر کعبہ کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا ہے، جس طرح سورۃ البقرہ میں قبلے کا ذکر کیا گیا تھا اور کعبے کی تعمیر کا ذکر کیا گیا تھا، سورۃ آل عمران میں امت محمدیہ کو امامت کبریٰ کا وارث بنانے کا اعلان کرنے کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم
ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، یعنی بیت اللہ۔ یہ ایسی جگہ ہے جو بابرکت ہے، جہانوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارہ مبارک میں لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہیں اس پر حج کے احکام بھی بیان فرمائے ہیں کہ ان پر حج جو ہے فرض ہے، جو اللہ کے راستے میں استطاعت رکھتے ہیں حج کرنے کی، اور جس نے کفر کیا تو اللہ تعالی تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اب اس منصب کو سنبھالنے کے بعد تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، تم نے کون کون سے کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلی بات تقوی اختیار کرنا ہے، اور دوسرا کام جو اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے سامنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہیں موت آئے تو اس حال میں ہو کہ تم ایمان کی حالت میں ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا نہ ہو جاؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب تم دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت محبت ڈال دی تو تم اس کی نعمت سے بائی بائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس اللہ کی فضل اور رحمت سے اس نے تمہیں آگ سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پالو۔ پوری امت کو دراصل انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کھڑا کیا گیا تھا، ان کا مقصد ہی یہ تھا، ان کا منہج ہی یہ تھا۔ آج امت مسلمہ اپنے مقصد کو بھول گئی ہے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت، تمہارا مقصد یہ تھا کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف لے کے آؤ اور برائی سے منع کرو اور اللہ پر ایمان لے آؤ، لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آؤ۔ لیکن آج امت محمدیہ اپنا مقام کھو چکی ہے، اپنا مقصد کھو چکی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو بھول چکی ہے۔ تمہارا مقام مرتبہ اسی ذمہ داری کی بنیاد پر ہے۔ اگر اہل کتاب اپنی سرکشی اور اناد چھوڑ کر ایمان لے آئیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے اس سے اعراض کیا، اس لیے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ آج امت مسلمہ ذلت و رسوائی کے کیوں شکار ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا منہج، اپنا مقصد، جو ان کا مقصد تھا وہ مقصد سے ہٹ گئی تو ذلت و رسوائی، اللہ کہتے ہیں ہم ایسی قوموں پر ذلت و رسوائی مسلط کر دیتے ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ، ان پر مسلط ذلت کر دی گئی جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے مگر اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یعنی یہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے منصب سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمے کام لگائے تھے، تو اللہ کہتے ہیں ہم ایسی قوموں پر ذلت مسلط کر دیتے ہیں جو آیات قرآنیہ کا انکار کرتے ہیں، آیات کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو بغیر حق کے، کسی حق کے بغیر قتل کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بلا وجہ نبیوں کو جو قتل کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، ہم ان پر ذلت کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ کفار سے دوستی کی ممانعت، یہود و نصارہ سخت جو مسلمانوں کے خلاف تھے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو ہمیشہ اپنا دوست نہیں بنانا بلکہ ان سے بچ کے رہنا ہے۔ یہ ہمیشہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ تمہیں نقصان پہنچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اللہ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا کسی کو دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے، وہ ہر چیز کو، ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں جس سے تم مصیبت میں پڑو۔ ان کی شدید دشمنی تو ان کے چہروں سے واضح ہو چکی ہے اور کچھ سینے میں چھپائے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
کھول کھول کر آیات بیان کر رہے ہیں تاکہ تم سمجھتے رہو اور ان سے دور رہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ سے یہ دوستی نہیں کرنی، یہ تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ تمہیں پہنچائیں گے نقصان، یہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، تمہارے لیے یہ سازشیں کرتے ہیں، تو ان سے بچ کر رہنا ہے۔ اسی طرح کفار سے جہاد کا تذکرہ اس بارے میں آیا ہے کہ جنگ احد کا تذکرہ کیا گیا، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ اب تمہیں اسلام کی اشاعت کے لیے جہاد کرنا پڑے گا، لیکن تمہاری فتح اور شکست کا مدار اس بات پر ہے کہ تم اپنے نبی کی کس قدر اتباع کرتے ہو، پیروی کس قدر کرتے ہو۔ جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں تمہیں فتح عطا کر دی تھی، لیکن تم نے میرے نبی کی معمولی سی نافرمانی کی، تمہیں شدید ترین نقصان اٹھانا پڑا۔ ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ احد کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف چند صحاب کو کھڑا کیا، جبل رماد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ زیارتیں اور سعادتیں نصیب فرمائیں۔ جب آپ مدینہ جاتے ہیں تو مسجد نبی کے سامنے احد پہاڑ نظر آتا ہے، تو جب آپ زیارتیں کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک جبل احد نظر آئے گا، یعنی احد کا پہاڑ، اور دوسرا جبل رماد جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو کھڑا کیا تھا حفاظت کے لیے۔ لیکن چونکہ فتح ہو چکی تھی، مسلمان جو ہے وہ الحمدللہ اللہ نے ان کو فتح دے دی تھی، اللہ کی مدد آئی تھی، تو لوگوں نے سمجھا کہ اب دشمن بھاگ گیا ہے تو اب جو مال غنیمت ہے اس کو اکٹھا کیا جائے۔ یہاں پر آ کے غلطی ہوئی ان سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر بیٹھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں یہ درہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ تو نافرمانی کی بدولت نقصان کیا ہوا کہ جو فتح ہوئی تھی اس میں دوسری طرف سے دشمن نے حملہ کر دیا اور 70 کے قریب اصحاب شہید ہو گئے۔ اس لیے ہر وہ کام جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے، اس میں یقیناً خیر ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی سے نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی اچھا انجام ہوگا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کی داخلی مضبوطی، مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہی قومیں کامیاب اور دشمن پر حاوی ہوتی ہیں جو باہمی طور پر مضبوط ہوں۔ باہمی طور پر مضبوط وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اپنے معاشرتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے تمہیں یہ کام کرنے چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ کون کون سے کام کرنے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سود مت کھاؤ، سود نہیں کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ ہر کام میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول کا حکم مانو، حکم ماننے سے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں تم پر رحم کیا جائے گا، اور اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور دوڑ کے آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کون سی جنت؟ ایسی جنت عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی اور لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور یہ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پیغام دے رہے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، معاف کر دینے والے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو محبت کرتے ہیں۔ یعنی یہ مسلمانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر بخشش چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کرو، جنت کا داخلہ چاہتے ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غصے کو پی جاؤ، لوگوں کو معاف کرو اور نیکی کرو، کیونکہ نیکی کرنے والوں کو اللہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ محبت کرتے ہیں نیکی کرنے والوں سے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔
وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ مومنوں کی نشانی ہے. غلطی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اور اللہ سے اصرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کے پر ہم نادم ہیں، ہمیں ہمارے گناہوں سے معاف کر دے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے. اسی طرح اگلی آیات میں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جنگ احد میں نقصان ہونے پر مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے اس نقصان سے دل برداشتہ نہ ہوں، دین سے جڑے رہیں اور اس کی مدد کرتے رہو، فتح تمہارا ہی مقدر رہے گی. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کمزور نہ بنو، غم نہ کرو، تم ہی غالب آ جاؤ گے. یعنی سچے دین والے ہی، مسلمان ہی غالب آئیں گے، اگرچہ کفار کی جتنی مرضی کوششیں ہوں، حق اور سچ ہی غالب آئے گا. اگر تم مومن ہو، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے تو یقیناً ان لوگوں کو بھی ایسے ہی زخم پہنچے. اور یہ تو دن ہیں، اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ہم تو باری باری دنوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. کبھی انسان پر خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، کبھی غم میں انسان نڈال ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کبھی رزق کی فراوانی ہوتی ہے، رزق میں کمی کر کے آزماتے ہیں. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ تو لوگوں کے درمیان دن پھر پھر کے ہم بھیجتے رہتے ہیں. اس لیے پریشان نہیں ہونا، دین سے جڑے رہنا ہے. دین میں خیر ہے، اسلام میں خیر ہے. جو لوگ اسلام میں کو قبول کر لیتے ہیں اور خیر کو حاصل کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر ہماری مدد ایسے لوگوں پر آتی ہے. اور جو لوگ دل برداشتہ ہو کر دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اسی طرح بعض کمزور ایمان والے مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے. جنگ احد میں رئیس المنافقین میدان جنگ سے اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا. عین میدان جنگ میں ان میں سے کچھ منافق تھے اور بہت سارے کمزور دل یا اپنے قبائلی نظام کو اہمیت دینے کی وجہ سے اپنے سردار کی نافرمانی نہ کر سکے اور مسلمانوں کو چھوڑ کر الگ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی حیثیت کو سمجھا ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں تم نے میرے نبی کا مقام سمجھا ہی نہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت کی وجہ سے تو ان کے لیے ان کے دل نرم ہو گئے. اللہ کو یہ پسند تھا کہ مومن آپس میں جڑ کر رہیں، اور جڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر ان کو فتح یاب کر دیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہی تھی کہ انہیں نے اس کی رحمت کی بدولت تمہارے دلوں میں جو ہے وہ محبت پیدا ہوگی، ورنہ تم ایک دوسرے سے دور رہتے. اور اللہ خالق و مالک نے اسی طرح اس پارے میں حکم دیا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ کہ معاف کر دیجئے، بخشش کی دعا کر، اور کام کرنے سے پہلے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کام کرنے سے پہلے مشورہ لیا جائے. مشورہ آپ اپنے والدین سے لے سکتے ہیں، اساتذہ سے لے سکتے ہیں، کسی خیر خواہ سے لے سکتے ہیں. کوئی بھی کام کرنا ہو تو مشورہ کریں. آپ جو ہے وہ استخارہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مشورہ لے سکتے ہیں. استخارہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کریں. جب آپ نے مشورہ کر لیا ہے پھر کیا کرنا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب آپ نے عزم کر لیا ہے، مشورہ کرنا ہے، پھر عزم کر لیا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ کے سپرد کر دیں اپنے کام کو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ سبحانہ و تعالی توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح اس بارے میں منافقین کا کردار جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو کہا گیا تم منافقین کی دوڑ دھوپ سے پریشان نہ ہوں، ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوا کریں، یہ شیطان کے ساتھی ہیں. یعنی منافق کو شیطان کے ساتھی کہا گیا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. اللہ کہتے ہیں یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یعنی منافقین سے ڈراتا ہے. تو تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم سچے مومن ہو. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارہ میں
اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے دین کی سربلندی کے لیے۔ منصب امامت کا تقاضا یہ ہے کہ دین کی سربلندی اور مسلمانوں کے تعاون کے لیے دل کھول کر مال خرچ کریں، کبھی بھی بخیلی نہ کریں، کنجوسی نہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اپنے فضل سے، لیکن وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے بھی بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جس میں انہوں نے بخل کیا، اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے، اور اللہ سے جو تم کرتے ہو وہ پورا باخبر ہے۔ یعنی بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جی محنت ہم نے کی ہے، مال ہم نے اکٹھا کیا ہے، تو اب ہم جو ہے وہ صدقات و خیرات دے دیں، ہم غریبوں کو کیوں دیں، محنت تو ہم نے کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں جو ہم نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا تھا، تو یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہی مال ان کے گردنوں میں ہم توق پہنایا جائے گا، یہی مال جو ہے ان کے لیے وبال بن جائے گا۔ اس لیے صدقات و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے تو اس میں کنجوسی اور بخیلی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں جس طرح بیان کیا گیا تھا کہ یہود جو تھے انبیاء کے گستاخ اور دشمن ہیں، سورۃ آل عمران میں بتایا گیا ہے کہ وہ صرف انبیاء کے دشمن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھی گستاخ ہیں، جیسا کہ اس پارے مبارک میں سورۃ آل عمران میں آتا ہے چوتھے اس پارے میں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی یقیناً آپ بات سنیں ان کی جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ جو تھے یہود یہ کہتے تھے اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم ضرور لکھیں گے۔ اللہ کہتے ہیں جو انہوں نے کہا اور ان کا جن نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، ہم ان کو ضرور عذاب چھکائیں گے، دردناک عذاب۔ اس آیت مبارکہ میں ایک واقعہ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے تو ایک یہودی نے کہا، اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جس میں مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، اس نے کہا مسلمانوں کا خدا تو مسکین ہے، نعوذ باللہ۔ یہ یہودی اس طرح کی ٹانچ بازی کرنے لگے کہ انسانوں سے قرض مانگتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق کی ایمانی غیرت برداشت نہ ہوا تو انہوں نے یہودیوں کی بڑے مجلس میں آگے بڑھ کر اس یہودی کو پکڑا اور زبردست تھپڑ رسید کر دیا۔ یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے ہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ انہوں نے عدالت محمدیہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے بدلہ لینے کا مطالبہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو طلب کیا، بات پوچھی آپ نے اسے تھپڑ کیوں مارا؟ عرض کی کہ حضور اس نے اللہ کی گستاخی کی تھی۔ تمام یہودی جو تھے یک زبان ہو کر انکار کر دیا کہ ہم نے ایسی کوئی بات کہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گواہ پیش کرو، اس نے اللہ کی گستاخی کی ہے یا بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی گواہی دی۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ گواہی دے، جن کا انتخاب اللہ کرے، جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا دنیا میں نے سارے احسانات کا بدلہ دے دیا سوائے صدیق کے۔ ابوبکر صدیق آپ کے غار کے ساتھی، آپ کے جو ہے سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، آپ کے مشکل وقت میں کام آنے والے، آپ کے سب سے زیادہ قریبی اور عزیز حضرت ابوبکر صدیق، ان کی شان اور مقام کس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دے دی اور کہا کہ میرے نبی یہ جو ابوبکر صدیق کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین، تحقیق سن لی اللہ نے ان کی بات،
جو یہ یہودی بکواسات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ابو بکر صدیق سچے ہیں۔ صادق کیسا ہے، سچا کیسا ہے کہ جس کی گواہی بھی اللہ تعالیٰ دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے، اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے، اور کہا ہے کہ غور و فکر کریں کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں۔ کس طرح اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کر دیا، کس طرح اللہ نے پانی پر زمین کو بچھا دیا، بچھونا بنا دیا، کس طرح یہ رات کا آنا بھی نعمت ہے، یہ دن کا نکلنا بھی نعمت ہے، سورج کا چمکنا نعمت ہے، رات کا آنا نعمت ہے، چاند کا دمکنا نعمت ہے، یہ پھول پھل سبزیاں، یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور فرمایا لآیات لأولی الالباب، یہ نشانیاں ہیں ان کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور مومن جو ہوتے ہیں ان کی صفات کیا ہیں؟ وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، وہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر جہاں بھی ہوں وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور اللہ سے امید کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہمیں فوت اس حال میں کرنا کہ ہم ایمان کی احسن کیفیت میں ہوں، اور ہم سب سے راضی ہو جانا۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، تو مومن جو ہوتا ہے وہ دنیا کا مال و منال عارضی سمجھتا ہے، وہ اللہ سے تجارت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی پھر اس کو 2 گنا کر کے دنیا میں دے دیتے ہیں، اور آخرت میں نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے 3 خاص نصیحتیں ہیں، پیغام ہے اس آیت کے آخر میں، اس صورت کے آخر میں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑے انعامات کا ذریعہ ہے۔ صبر، جس میں صبر آ جائے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انعامات سے نوازتے ہیں اور آخرت میں جنت رکھی ہے۔ اور مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں وَصَابِرُوا، دشمنوں کے مقابلے میں جمے رہو، مورچوں میں ڈٹے رہو، ڈرنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، اللہ سے مدد طلب کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب آتے ہیں سورۃ النساء کا خلاصہ۔ جنگ احد میں چونکہ مسلمانوں کی 70 کے قریب مسلمان شہید ہو چکے تھے، تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے منافقین کی ہمتیں اور بڑھ گئی تھیں، تو اس صورت کا نزول ہو گیا سورۃ النساء کا۔ سورہ آل عمران میں مسلم معاشرے کی تنظیم کی گئی، اور سورۃ النساء میں گھریلو معاملات کی درستگی کی گئی، یتیم بچوں اور بیوہ خواتین کے حقوق کا تحفظ۔ سورۃ النساء کا جتنا حصہ چوتھے پارے میں بیان ہوا ہے، اس میں یتیم بچوں کی حقوق کی ادائیگی اور بیواؤں سے شادی کرنے کی ترغیب، اور ان کے حقوق یعنی مہر وغیرہ کی فریضت کا تذکرہ ہے۔ یتیم بچوں کی پرورش کرنے اور ان کے مال کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، یعنی یتیموں کو ان کے مال دو، گندی چیزیں نہ دو، اور ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ اسی طرح بیوائیں عورتیں جو ہیں ان کا بھی خیال رکھو، بیوہ خواتین سے شادی کرتے ہوئے ان کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا جائے، بلکہ انہیں پورا حق مہر دیا جائے اور ان سے شادی کی جائے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو، پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو اسے کھا لو۔ یعنی بیواؤں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے، شادی کرنی ہے تو مجبور نہیں کرنا اور اس کو کم تر نہیں سمجھنا، بلکہ اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد اسلام کے نظام وراثت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور فرمایا جس طرح تم اپنے بعد اپنے بچوں کے معاملے میں خوف محسوس کرتے ہو، اسی طرح یتیم بچوں کے حقوق کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا،
اور لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اپنے پیچھے اگر کمزور اولاد چھوڑتے ہیں، ان کے متعلق جس طرح ڈرتے ہیں، اسی طرح یتیم بچوں کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں وہ ڈرتے رہیں، وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں۔ بے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ظلم سے کھاتے ہیں اور اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، آگ کے سوا کچھ نہیں، اور وہ عنقریب بڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد وراثت میں یتیم بچوں، والدین اور خامد اور بیوی کے حصے مقرر کیے گئے ہیں۔ بیوہ خواتین کے سسرالی رشتہ داروں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر بیوہ خواتین آگے شادی کرنا چاہے تو آپ رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اگر آپ ان سے شادی کے خواہش مند ہوں تو انہیں معاشرے کے مطابق حق مہر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اس آیت مبارکہ میں اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کبھی طلاق کی نوبت آ جائے تو عورت کو دیا ہوا مہر یعنی حق مہر واپس نہیں لے سکتے، اگرچہ خزانہ ہی دیا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ نساء آیت نمبر 21 اور 20 میں، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم کسی بیوی کی جگہ اور بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کرو اور تم ان میں سے کسی ایک کو خزانہ دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور گناہ کر کے اس کو بہتان لگا کر اس سے یہ مال چھیننا چاہتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تم ایسا نہ کرو، کیونکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو، لہٰذا اس کو اس کا خزانہ اسی کو دے دو۔ یعنی حق مہر جو بھی آپ نے مقرر کیا ہوا ہے وہ حق مہر اسی کو عورت کو دیا جائے گا۔ اگر کوئی انسان بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو حق مہر اس کو واپس لوٹایا جائے گا۔ اور اسی طرح محترم خواتین کا آخر میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسلام نظام میں کچھ خواتین سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا ہے، انہیں محرم خواتین کہا جاتا ہے۔ محرم کا مطلب ہے محترم خواتین، یعنی یہ خواتین آپ کے لیے اتنی محترم ہیں کہ انہیں نکاح میں لا کر بیوی نہیں بنایا جا سکتا، ان میں سے ان کے ساتھ رشتہ ازواج قائم نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ہے ماں، بہن، بیٹی، پھپھی، خالہ، بانجی، بھتیجی، ساس، بہو۔ ان رشتوں سے نسبی تعلق ہے تب بھی حرام ہے، اگر رضاعت یعنی دودھ کا تعلق ہے تب بھی یہ محرم ہے۔ اسی طرح بیوی کی سابقہ خاوند سے بیٹی وہ بھی حرام ہے۔ کچھ رشتے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں لیکن عارضی حرام کیے ہیں۔ مثال کے طور پر جب تک ایک عورت آپ کے نکاح میں موجود ہے تو آپ اس کی دوسری بہن سے شادی نہیں کر سکتے، پھپھی اور خالہ سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی طرح ہر وہ عورت حرام ہے جو کسی رشتے سے رشتہ ازواج میں منسلک ہو جائے، جبکہ ادھر سے الگ نہیں ہو جاتی، یعنی کسی شادی شدہ عورت سے تعلق رکھنا ہے، اسے نکاح پیش کرنا حرام ہے، یعنی نکاح پر نکاح کرنا یہ بھی حرام ہے۔ تو دین اسلام خوبصورت دین ہے، جہاں اس نے مردوں کے حقوق کا خیال رکھا وہاں اس نے عورتوں کے حقوق کا بھی درس دیا ہے کہ اگر طلاق دینی ہے تو اس کا حق مہر دینا ہے، اگر بیواؤں سے شادی کرنی ہے تو ان کے حقوق پورے کرنے ہیں، ان کو مجبوراً مجبوری میں شادی نہیں کرنی، اس طرح یتیموں کا خیال رکھنا ہے۔ اس طرح اسلام نے حرام جو رشتے محرم ہیں ان کی بھی پہچان کرا دی تاکہ کسی کی عزت مجروح نہ ہو۔ الہ العالمین ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔